بك خير الخلق كلهم نہ کوئی آپ جیسا کوئی سب سے پوچھے زمین و آسمان میں کوئی بھی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم دلیل زندگیوں میں جانے زندگیوں میں کوئی دار ہو سے میرا دیار میروں میں وہی تو دنیا ہے جو باتیں آپ نے کرنی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك رسول الله حبيب الله إمام المرسلين رسول الله حبيب الله إمام المرسلين کوئی بھی بات ہو ہر ان کا ہو در ایسا کہ ان کا ہاتھ نہیں میرا بھی ہے قربان کے جیسا حدیث پاک کہلائی جو باتیں آپ نے کرنی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سب بڑی جزاک اللہ. اچھا آپ کو پتہ چلے ابھی کیا پڑھا ہے زیادہ کو پتا ہوگا میں نے کیا پڑھا تھا قصیدہ بولا میں نے کیا پڑھا تھا قصیدہ بولا اس کی بات تھوڑی بات سوچی بہت چیزیں پڑھ رہا ہوں اس کا بڑا سا اگر بات یہ قصیدہ بولا اس کو قصیدہ بولا کیوں کہتے ہیں بولا کہتے ہیں چادر کو اس کو کہتے ہیں چادر کو تو امام بصیری رحمہ اللہ ان کو فالج ہو گیا اور فالج اتنا برا ہوا کہ سوائے پلکوں کے جسم کا کوئی حصہ نہیں ملتا تھا صرف پلکیں ہوتی تھیں زبان بھی نہیں موو کرتی تھی اتنا سخت فالج ہوا تو بستر پر لیٹے اللہ کے نبی کی محبت میں اشعار بناتے گئے یہاں تک کہ 154 اشعار لکھ دیے. He wrote 154 verses in the praise of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memorized. He could write all this. He memorized 154 verses in the praise of the Prophet. So now what happens? One night as he was asleep, he sees the Prophet of Allah in his dream. Sallallahu Alaihi Wasallam. And the Prophet of Allah says to Imam Hussein, کہ تُونے وہ جو اشعار لیتے ہیں وہ تو ذرا سنا مجھ کو. تو عرض کی یا رسول اللہ میں تو ہل نہیں سکتا اپنی جگہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اڑی ہوئی. وہ چادر آپ نے اتاری اور ان کے اوپر ایسے پھینکی ایسے کرتے بولا چل اس کو اوڑھ اللہ کا نام لے کے خود پہ بیٹھ گئے. تو جیسے کہ چادر جس کو بردا کہتے ہیں امام حسین کے جسم پر پڑی وہ ایسے ہوا جیسے سارے جسم کے اندر جیسے کرنٹ بھر گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پڑھنا شروع کیا مولاي صل وسلم دائما ابدا محمد سید النونین وصحبہ هو الحبيب الذي مرجى شفاعته
اشعار ایک کے بعد ایک پڑھنا شروع کیا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا یا واسع الکرم. یہ سب قصیدہ دورہ جو جملے یہ اشعار ہے. اور پڑھتے گئے سناتے گئے پھر بتاتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کو سنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند اور چہرے پر مسکراہٹ اور آپ ایسے خوش ہو کے امام حسین سے وہ اشعار سنو. فرماتے ہیں جب پورے میں نے اشعار سنا دیے تو میری آنکھ کھل گئی. اب جب آنکھ کھلی تو میں 60 سال سے اوپر تھی. فرماتے ہیں میرا جسم ایسا تھا جیسے 24 سال کے نوجوان کا ہو. 24 سال کے نوجوان تھا. پھر امام حسین رحمہ اللہ نے ارادہ کیا کیسے اللہ کے لیے ارادہ کیا کہ اب میں اس نام کو جا کر اللہ کے نبی کو روزے میں سناؤں. سبحان اللہ. اب میں روزے پہ لے جا کے سناؤں. سبحان اللہ. تو یہ سوچ کر گھر سے کم باہر بھاگے. جب باہر بھاگے تو ایک فقیر نے ہاتھ پکڑ لیا. اللہ. تو کہا کہ عبداللہ نام تھا. کہا عبداللہ حضور رات کو اللہ کے نبی کو اشعار سنائے مجھے بھی سنا دے. حیران ہو گئے تجھے کہاں سے پتا چلا؟ کہا جب سنا رہے تھے ان کو میں بھی نہیں کھڑا تھا. تھوڑے سے سنا دو تو میں تجھے دعا دوں گا. بول کیا چاہتا ہے؟ کہا میں تو غریب ہوں, نہ میرے کھانے کے, نہ پینے کے, نہ چلنے کے, نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ اشعار اللہ کے نبی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر سناؤں. تو فرمایا اس نے کہا میرے لیے دعا کر دو. میرے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے جانے کا. تو کہا چل مجھے اشعار سنا, میں دعا کرتا ہوں تو پہنچ جائے گا. انہوں نے اشعار سنے. اس نے فقیر نے دعا کی. فقیر نے دعا کی. تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا امام بصری کے پاس. وہی ہم مدینے جا رہے ہیں, ہمیں حکم ہوا ہے کہ کچھ کو ساتھ لے کے جانا. کہا جی کس نے حکم دیا؟ کہا یہ نہیں بتا سکتے. حکم ہوا ہے کہ تمہیں ساتھ لے کے جانا. ان کو ساتھ لے گئے. جب ان کو ساتھ لے گئے تو جو مدینے کا گورنر تھا اس کو رات کو خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ ایسے ایک بندہ آ رہا ہے, اس کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دینا. ایسے بندہ آ رہا ہے, اس کو مدینے میں داخل ہونے نہیں دینا. تو اس نے اعلان کر دیا. وہاں تو اعلان ہو گیا کہ وہ اعلان کا ان کو بھی پتہ چل گیا. اب انہوں نے کہا یہ کیا مصیبت, میں تو ادھر پہنچ گیا, ابھی میری انوینٹری پین ہونے لگی ہے. تو یہ جو سامان رکھنے کا جو صندوقچہ ہوتا ہے یہ اس میں چھپ گئے اور تالے لگا دیے. وہ جناب گورنر کوئی ہوگا اللہ کا نیک بندہ, اس نے سب کچھ دیکھنے دکھانے کے بعد پوچھا یہ بکسے کیسے؟ کہا جی یہ سامان ہے. کہا نہیں یہ بھی کھلیں گے. جب اللہ کے نبی نے کہا ایک آدمی آ رہا ہے تو پھر ایک آدمی آ رہا ہے. وہ کدھر ہے؟ یقیناً کوئی آ رہا ہے. اور مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے کہ وہی آدمی ہے. میں دیکھ کے پہچان جاؤں گا. وہ جو بکسا کھلا تو عبداللہ ابن بصری باہر نکل آئے. انہوں نے کہا یہی آدمی, پکڑو اس کو اور لے جا کے ان کو جیل میں ڈال دیا. اب انہوں نے رات کو مچایا رونا. یہ رات کو روئے تو گورنر کے خواب میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی لائے اور کہا کہ تم نے اس کو قید کیوں کر دیا؟ وہ تو میرا دوست ہے. یا رسول اللہ آپ ہی نے کہا تھا اس کو شہر میں نہیں بچنے دیا. اور وہ تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ کچھ ایسے اشعار آ کے میری قبر پر پڑھنے والا ہے کہ اگر اس نے یہ اشعار میری قبر پر پڑھ دیے تو میرا ہاتھ خود نکلے گا باہر اس کے مسافے کو. سبحان اللہ. جو کہ میں نہیں چاہتا. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ اپنے بس بات نہیں ہے. صبح اٹھا, اس نے امام بصری کو کھول دیا. جو اللہ کی مرضی, جو اس نے رسول کی مرضی, جا بھائی جو تیرا دل کرے کرو. اور فوجیوں کو بولا بھی چھوڑ دو اس کو. تو امام بصری رحمہ اللہ جا کر قبر پر بیٹھے تشریف رکھا اور وہاں پر انہوں نے مولا یا سید پڑھی.
تو ساری دنیا نے دیکھا کہ ایک وقت آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اٹھا اور قبر مبارک سے باہر نکلا اور امام حسین سے مصافحہ کیا. اور علماء سے اگر آپ اس کے بارے میں پوچھیں بات کریں گے تو بے شمار بیماریوں کے دور کرنے کے لیے بتاتے ہیں کہ اس کو پڑھنا چاہیے. اس کو پڑھنا چاہیے اور اس کا اکثر اس کو اپنے گھروں میں بھی پڑھنا چاہیے. ساری دنیا اللہ کے غیر کی تعریف کرتی ہے. ہم نے بھی بڑے گانے بنائے لوگوں کے لیے, تم دور تھے تو کیا ہوا, تم مل گئے تو کیا ہوا, سب انڈرسٹینڈ بڑھتے رہتے. ساری دنیا کی لڑکیاں سمجھتی تھیں ان کے لیے بنا رہے ہیں, کسی کے لیے نہیں بناتے تھے, پیسہ کمانے کے لیے بناتے تھے, اب پانے کے لیے جو سمجھتی رہے, جو سمجھتی رہے. اگر کوئی پوچھتی تھی آگے کہ گانا آپ نے میرے لیے گایا تو اور کس کے لیے, تمہارے لیے تو گایا اور کس کے لیے گایا, سب جھوٹ بکواس. تو وہ سب جھوٹ تھا پچھلا, it was a big farce, سب جھوٹ. وہ ہمارا کام تھا, ہمارا جاب تھا, ہم کرتے تھے اس کو. لیکن یہاں صرف سچ ہی سچ ہے. اس طرف سچ ہی سچ ہے, خیر ہی خیر ہے, اس طرف جھوٹ ہی جھوٹ تھا, شر ہی شر تھا. ایک ایکٹر کی زندگی دیکھو, مجھے ترس آتا ہے, میں آج سوچتا ہوں دیکھو گنگا کتنی اونچی بہ رہی ہے.